نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ کس چیز کو خرچ کریں۔ قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، من خیر اپنے مال میں سے، فللوالدین سب سے پہلا حق والدین کے لیے ہے، والاقربین دوسرا حق قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى اور تیسرا حق یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور چوتھا حق مساکین کے لیے ہے، وابن السبیل اور پانچواں حق مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تعالی اس سب کچھ کو جو کچھ تم خرچ کرنے والے ہو اسے جانتے ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جو کہ بہت ہی مالدار تھے، مال دولت کے لحاظ سے سردار تھے، خوشحال تھے، لیکن پاؤں سے معذور تھے۔ ان کے اندر چالاکی، چستی بہت زیادہ حد تک موجود تھی، چاق و چوبند تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مال بے شمار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے خرچ کروں، اور آپ مجھے بتائیے کہ میں کہاں کہاں پر خرچ کروں، کس پر کتنا خرچ کروں، کیسے خرچ کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ رب العالمین نے یہ آیت قرآن مجید کی اتاری، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، ان میں جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، فللوالدین بس پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، ان کو خوشحال کرو، انہیں خوش کرو، اور یہ یاد رکھیں اس سے مراد صدقہ نافلہ ہے، یعنی نفلی صدقہ ہے۔ والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح دادا دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، پردادا پردادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اپنی اولاد کو، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کو، پھر پوتوں اور نواسے نواسیوں کو، اسی طرح یہ سلسلہ آگے یا اوپر کی طرف، ان کو آپ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ انہیں نظر و نیاز، یعنی جس چیز کی منت مانی ہے وہ منت بھی ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کے اوپر جو فدیے ہیں وہ بھی انہیں نہیں دیے جا سکتے۔ الغرض کہ جو واجب فرائض اور واجبات کی مالی عبادات ہیں وہ ان پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں نفلی صدقات، عطیات، خیرات وہ دیے جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آل رسول ہیں، سید ہیں، انہیں بھی آپ یہ فرضی مالی واجبات یہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زکوٰۃ اور یہ واجبات یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے،
یہ میرے اوپر اور میری آل کے اوپر حرام ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر دادا پردادا ماں باپ یا اوپر اسی طرح کوئی بھی عزیز و اقارب میں سے مفلوق الحال ہوں، بھوکے ہوں، یا اسی طرح بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وغیرہ یا سید بادشاہ، تو کیا ہم انہیں زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے؟ جی آپ ان کو نہیں دے سکتے، ہاں بہن بھائی ہیں یا اور قریبی رشتہ دار ہیں انہیں دی جا سکتی ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر انہیں نہیں دیں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ اب اس میں جواب یہ ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ تو 1000 میں سے 25 روپے دینے کا حکم دیا، باقی 975 روپے موجود ہیں، ان میں سے ان پر خرچ کر دیں، چاہے وہ اپنے والدین ہوں یا وہ سید بادشاہ ہوں، آل رسول ہوں، تو ان میں سے ان پر کوئی خرچ کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر آپ ہر قسم کے مالی واجبات دیے جا سکتے ہیں، والیتامہ اور یتیموں کے اوپر۔ یاد رکھیں اگر والدین اور قریبی رشتہ داروں پر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے اوپر نفلی صدقات دیتے ہیں، تو والدین کو یہ دینے کے بعد ڈبل اجر ملے گا، ایک اس لیے کہ نفلی عبادت اس کا ثواب، اور دوسرا اپنے خونی رشتے کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے یہ دوسرا ثواب۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں کو بھی آپ جو کچھ دیں گے، ایک کو وہ چیز دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا والیتامہ اور یتیموں کو دیں۔ یتیم وہ ہیں جن کی عمر 14 سال سے کم ہو، یعنی وہ ابھی 15 سال کی عمر کو نہ پہنچے۔ جب وہ 15 سال کی عمر کو بچے پہنچ جائیں گے وہ یتیم نہیں ہوں گے، بڑے شمار ہوں گے۔ یا اسی طرح یتیم بھی وہ جو مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، اگر وہ خود مالدار ہیں تو انہیں بھی یہ صدقات واجبات نہیں دیے جا سکتے۔ والمساکین اور مسکینوں کو بھی آپ یہ سب چیزیں دے سکتے ہیں۔ وابن سبیل اور مسافر کو بھی جو سفر کی حالت میں ہو، اگرچہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہو لیکن سفر کی حالت میں مفلوق الحال ہو، تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مسافر کو چاہیے کہ جب یہ اپنے گھر پہنچے تو اتنا مال، اگر یہ مالدار ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ضرورت مندوں کو دے، تاکہ اس کا اجر و ثواب ان کو مل جائے جنہوں نے ان پر خرچ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما تفعلوا، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جس نیت سے کرتے ہو، جیسے کرتے ہو، جہاں کرتے ہو، جو چیز دینا چاہو، ضروری نہیں کہ آپ پیسے دو، آپ کے پاس جو چیز بھی موجود ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ جوتے ہیں، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے وہ کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس مہیا ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں اور ان کو ضرورت ہے تو آپ ضرور ان کو دیں۔ فرمایا وما تفعلوا، جو کچھ بھی آپ کریں گے، من خیر، مال میں سے، یعنی مال کی کسی بھی قسم میں سے کچھ بھی دیں گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب سے باخبر ہے۔